السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی رپورٹرز کے ساتھ میں خاور گمن لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک دائرے کے اندر گھوم رہی ہے اور اس دائرے سے ہم باہر نہیں نکل رہے۔ آپ نے دیکھا صبح جو ہے فواد چودھری صاحب کو ارلی مارننگ جو ہے لاہور سے ان کے گھر سے اریسٹ کیا گیا۔ ان کے خاندان کی طرف سے، پارٹی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی وہاں پہ جو ایک پروٹوکول ہونا چاہیے کہ جی اس وجہ سے آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کوئی چیز، کوئی ڈاکومنٹ ان کو نہیں دکھایا گیا۔ اینی ویز وہاں سے ان کی گرفتاری ہوئی، اس کے بعد ان کو وہاں پہ کینٹ کچہری کے اندر پیش کیا گیا۔ راداری ریمانڈ کے لیے ریکویسٹ کی گئی کہ ان کو اسلام آباد پیش کرنا ہے، کیونکہ اسلام آباد میں یہاں پہ سیکٹری الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف ایک FIR درج کروائی ہے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وہ مدعا جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے بھی رکھا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے حکم ہوا کہ پیش کیا جائے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں، لاہور ہائی کورٹ نے تو وہاں پہ اس مدعے کو نپٹا دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں، ہمارا جو پروگرام شروع ہوا ہے، تو فواد چودھری صاحب کو اسلام آباد کے اندر جو ہے میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ابھی تھوڑی دیر میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق حبیب صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ سارا دن وہ جو ہے فواد چودھری صاحب کی گاڑی کے پیچھے لگے رہے، دیکھتے رہے کہ وہ کس طرف ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ حبیب صاحب تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا کیا، کیونکہ ایکسپیکٹڈ تو تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگوں سے ہماری بات ہو رہی تھی، میری فواد چودھری صاحب سے بھی گزشتہ رات بات ہوئی، ان کے بھائی فیصل چودھری صاحب جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں ان سے بھی بات ہوئی، ان کی گرفتاری ایکسپیکٹڈ تھی۔ آپ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا اچانک ہوا؟ نہیں، دیکھیں، جب یہ محسن نقوی کی تعیناتی ہوئی اور اس کے بعد 25 مئی کی جب ٹیم کو لا کے واپس بٹھایا گیا لاہور میں، جو CCTV کو لگایا ہے، اور کل رات دیر تک جو ہے وہ یہی گرفتاریاں پلان کرتے رہے، تو یہ چیزیں تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان کی جانب سے، کیونکہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ ایسا نظام لے کر آئے ہیں کہ غیر جانبدار نہیں ہے، جو جانبداری سے کام، اور انہوں نے ایک ہی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کو کرش کرو، کیونکہ یہ انتخابات مانگ رہے ہیں، عوامی پاپولیرٹی، پبلک کی حمایت جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، لہذا ان کو دباؤ، ان کے اوپر ظلم کرو، تشدد کرو۔ یہی وجہ ہے فواد چودھری نے کیا بات کہہ دی الیکشن کمیشن کے بارے میں، پورا پاکستان کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن جس قسم کے فیصلے کر رہا ہے، کیا ان فیصلوں کے اوپر ہم تنقید بھی نہ کریں؟ اب ان فیصلوں کے اوپر ہم زبان بندی کریں، یہ تو پھر ناممکن، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ لاہور سے کہ شاید آپ کے چیئرمین سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی بھی گرفتاری کے حوالے سے کوئی پلان بن رہا ہے یا بن چکا ہوا ہے، آپ کے پاس کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ان سے کچھ بھی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو صرف ایک میسج ہم نے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر دیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ہماری، اس کو ہم کسی کو جو ہے وہ خاص نہیں کرنے دیں، اور ان کے تمام تر مقاصدوں کو ہم ناکام۔ لگتا ہے کوئی لائن کے اندر ڈسٹربنس آ رہی ہے۔ فواد چودھری غلام حسین صاحب، آپ اس سارے معاملے کے اوپر کامنٹ کیجئے گا کہ آپ کل بھی ہم نے جب بات کی تھی اپنے پروگرام کے اندر، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لڑائی تو لڑنی پڑے گی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران اور ان کے کارکنان کو۔ وجہ یہ ہے کہ اپنے اقتدار انہوں نے اپنے ہاتھ سے دے دیا ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی گورنمنٹ کو۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر اب حکومتیں ان کی بن گئی ہیں، کیئر ٹیکرز، بظاہر تو کیئر ٹیکرز ہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی آن گراؤنڈ جو صورتحال چل رہی ہے۔ اب کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دن کے اندر پاکستانی سیاست کے اندر کیا بنے گا؟ بات یہ ہے خاور گومن صاحب کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، میں چاہ رہا ہوں، اور ہم اور آپ اور خاور گومن اور ARY اور پاکستان کے تمام محب وطن حلقے بشمول PTI اور اٹس لیڈرشپ عمران خان اور دوسرے کہ ملک میں خون خرابہ نہ ہو، تصادم نہ ہو، خانہ جنگی کو اوائڈ کیا جائے، افراتفری نہ ہو، مارا ماری نہ ہو، نہ عوام میں سے کوئی شہید ہو، نہ ریاستی اداروں کا کوئی بندہ زخمی ہو یا شہید ہو، نہ ہسپتال بھرے جائیں، نہ جیلیں بھری جائیں، نہ، اور سیدھا سیدھا بیلٹ باکس جو ہے اس کو بڑھنے کا بندوبست کیا جائے، اور پیریڈ جس کے نکل آئے اس کو حکومت دے دیں۔ ہم سارے یہ چاہ رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی میں آج بالکل دو ٹوک کہوں گا کہ انہوں نے تصادم کرانا ہی کرانا ہے۔
خواہ وہ خیبر میں ہو جائے، خواہ کراچی میں ہو جائے، خواہ کوئٹہ میں ہو جائے، خواہ لاہور میں، خواہ پنجاب کے چیچوں کی ملیا یا صادق آباد یا کسی چھوٹی جگہ پر ہو جائے گا، کیونکہ ان کے اندر غیر ذمہ داری کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے اور ان کے اندر ڈٹائی بہت آ گئی ہے، یعنی جو کہ ایک طرح سے ان کو بے دردی اور بے حسی کی طرف لے کے چلی گئی ہے. کیا عوام روٹی کے نہ ملنے پر رو رہے ہیں؟ روتے رہے. الیکشن ہو نہیں رہے، نہیں ہوئے، ہم 1 سال اور نہیں کرائیں گے. ہمارا اب ڈالر جو ہے 180 سے اٹھایا ہے 280 پر بھی نہ، کوئی بات نہیں. یہ نہیں وہ جو شرمندہ تھا جس کو کسی نے کہا جی آپ کے گراس ہو رہی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا بس گرمیوں میں سائے میں بیٹھیں گے. تو آپ when you are immune to, you are indifferent to any kind of public opinion، تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. تو یہ تصادم کرائیں گے. یہ کیئر ٹیکر یا چیئر ٹیکر یا اے یا بی یا سی جو ہے نا، ان کے بس کا روگ عوام کو کچلنا نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ ان ڈراموں سے ان کی اچھا غلام حسین صاحب پچھلے دنوں بھی آپ نے جی فرح حبیب جو ہے نا ساری رات پولیس والوں سے لڑتا جھگڑتا رہا، اخیر اس پر فائرنگ کر دی گئی. میں اس کو بھگانے کے لیے دے فائرڈ ایٹ ہم. چیر صاحب میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، آپ کے پاس لمبا چوڑا ایکسپیرینس ہے، آپ نے 70s 80s کے اندر بھی سارے معاملہ دیکھے ہیں. ہم نے تو تاریخ پڑھی ہے 71 کی جو واقعہ ہوا تھا اور اس سے پہلے جو واقعہ اب تو سارے دیکھتے ہیں نا اس رات کی. آج بھی 16 دسمبر کو شام 1600 آر کے بعد طارق عزیز مرحوم نے جب خبر پڑی تھی تو اس کے بعد ہم نے داڑے مار کے. میں جو آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ چودھری غلام حسین صاحب، ہماری جو موجودہ ملکی سیاست کا حال ہے، جس طرح کا انتشار ہے کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر جس نے آن گراؤنڈ ثابت کیا ہے کہ وہ اس کی پارٹی اس وقت آن گراؤنڈ موجود ہے، انہوں نے ووٹ لیے، میجورٹی ان کے پاس کے پی اور پنجاب کے اندر تھی، اس کو قربان کیا. تو یہ جو آپ نقشہ کھینچ رہے ہیں، اسے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ایز ایف ایک جو پلان ہے اس پلان کے تحت پاکستان کو انتشار کی طرف دھکیلنا ہے اور کچھ الٹیریئر موو جو ہے موٹیوز ہیں جن کو وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اب کون حاصل کرنا چاہ رہا ہے، کون یہ سارے کا سارا ماحول بنا رہا ہے، ہمارے سیاست دانوں کو، ہمارے جو شراکت دار ہیں سارے سسٹم کے، کیوں نہیں یہ بنیادی سمجھ آ رہی کہ اگر ملک کے اندر یہی انتشار رہا، یہی لڑائی جھگڑا چلتا رہا، یہی جس طرح دعوے ہوتے رہے، جس طرح آج میں نے دیکھا کہ جو حکومتی وزراء ہیں وہ آگے ایک بیان دیتے رہے جی ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے تو اب ان کے ساتھ ہوگی تو کیا ہوا، کیا اس طرح سیاست آگے بڑھے گی؟ جی چوہدری صاحب. نہیں، یہ تو جو بیان دیتے ہیں پھر جھوٹ اور غلط بیانی ایک عام بڑا ہتھیار ہو گیا ہے. اور تیسری بات ہے، لیکن ایسی نہیں بات میں سمجھتا ہوں کو کون ساتھ ہے. جی شیخ رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ آگے ہیں. چوہدری صاحب آپ اپنا کامنٹ کمپلیٹ کیجئے، پھر شیخ صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. میرا کامنٹ یہ ہے کہ قوم جو ہے جلد دیکھے گی کہ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر عارف علوی وہ کہتے ہیں نہ مجھے عہدے کی پرواہ ہے نہ مجھے کسی اور چیز کی پرواہ ہے. اگر ان لوگوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو مجھے کئی چیزیں کرنی پڑیں گی جو میں کرنا نہیں چاہتا. شیخ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو حالات جس جگہ پہ پہنچ گئے روائی کی وجہ سے، نہیں بڑی محبت ہے شیخ صاحب، بڑی محبت ہے، آپ سے پیار کرتا ہوں اور چودھری میرا بھائی ہے، بڑی محبت. پوچھ لیں، ویسے میں آج نہیں آپ کو پروگرام نہیں دے رہا. اچھا شیخ صاحب بڑی محبت ہے آپ کی، آپ کو پتا جس طرح حالات و واقعات چل رہے ہیں تھوڑا سا ہمارے اوپر ہاتھ ہولا رکھیں. آپ بتائیے گا کہ ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں آج کے واقعے کے بعد؟ ملک کے حالات تباہی، بربادی، ناچاکی، لاچاری، بیماری، آوازداری، اور جس آدمی کو نواز شریف کے ساتھ دوبارہ ہاتھ ہوا ہے، اگر نواز شریف کے بالکل سامنے میں مے فیئر میں پریس کانفرنس کر کے آیا ہوں، آج میں فون پہ اس کو بتا رہا ہوں کہ آصف زرداری نے پہلے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا تھا، اس نے اپنے بغل بچے کو، اپنے ٹبی کو لگایا ہے، آپ کا کچھ نہیں ہے. شہباز شریف بھی نواز شریف کا نہیں ہے. میں انوٹ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ خاندان تقسیم ہو گیا ہے اور آصف زرداری نے جو چال چلی ہے وہ کامیاب ہوئی ہے. محسن میرے پاس بچپن میرے پاس ہی اس نے گزارا ہے. میں جانتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. میں بعض چیزیں ابھی نہیں کروں گا لیکن مارچ اپریل میں آپ کو کٹی کٹا نکل آئے گا. اتنا چھترول ہوئے گا، اتنا چھترول ہوگا
اور یہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا، حالات ان کے بس میں نہیں ہے. ان کی جس چینل پہ یہ آتے ہیں ان کی لوگ شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ آ کے الیکشن کتنے وزیر 78 میں سے استعفیٰ دے رہے ہیں؟ وزیر استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. نواز شریف کہہ رہا کہ یہ وزیر الیکشن کمپین کرے. 90 دنوں میں الیکشن کمپین قانوناً ہونی لازمی ہے، اور ان وزیروں میں ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ وزیر کمپین کریں گے تو اب پاکستان میں کوئی پلٹن میدان نہیں ہے، کوئی ککری گراؤنڈ نہیں ہے. یہاں چھوٹا چھوٹا لیاقت باغ ہے، 7 گھر ہیں، ساتھ ہی وہاں سے ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا گھر سے ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے. اچھا، میں آپ کے پروگرام میں آج میں نے پریس کانفرنس میں اپنے عظیم ترین اداروں سے یہ کہا ہے، میں کبھی ان کے خلاف بات کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ملک بچانا اداروں کی بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی ہماری ذمہ داری ہے. ملک ہاتھ سے نکل رہا ہے. یہ اس ملک کی تباہی اور بربادی میں غریب جتنا سیکھ پایا، آگ بگولا ہے. دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں سنبھال سکتی. اور تاریخ پڑھیں آپ، جب قومیں جاگ جاتی ہیں، جب قومیں غیرت کھا جاتی ہیں، جب قوم غصے میں ہم فوج کا حصہ ہیں جی، ہم عوام ہیں، ہم ہی سے فوج ہے. پاکستان کا نام عوام ہے. عوام نفرت کر رہی ہے اس ماحول میں. کسی کو احساس ہے کہ غریب کے گھر میں کیا حالات ہیں، کیا بل آ رہے ہیں، کیا معاملات ہیں؟ اور آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان کا سب سے عظیم ادارہ پاک فوج ہے، اور پاک فوج کے ادارے کو ان کو شٹ اپ کال دینی چاہیے، ورنہ ان کے اوپر ٹوکرا رکھنا ہوگا. لوگ باہر نکلیں گے، اس برے طریقے سے باہر نکلیں گے کہ لوگ سنبھالے نہیں جائیں گے کسی سے. اب آپ میرے سے جو سوال کرنا چاہتے ہیں کر لیں. اچھا چوہدری صاحب، آپ سوال کر لیں پلیز. اور شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے اور اچھی صحت دے. اصل میں ملک میں آپ میرے بھائی ہیں چودھری صاحب، اللہ میری اس وطن پہ جان قربانی قبول کرے. میں پاک فوج کو اللہ ہمیں بھی موقع دے جی، سمجھتا ہوں اللہ کی راہ میں لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہے. ان پہلے میں احتیاط اچھا شیخ صاحب، بات یہ ہے جی، ایک تو آپ کی اور ساری قوم کی اور خاور گورنمنٹ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو فوج کی یہ نئی قیادت کے بارے میں یہ لوگ اپنے چیپ گھٹیا اور سستے پروپیگنڈے کے لیے ایک کہانی گھڑ کے بتا رہے تھے کہ جی وہ شیخ صاحب کو نہل کرانا چاہتے ہیں اور وہ ڈیش ڈیش، تو اس کی انہوں نے 100% نفی کر دی ہے میرے ذرائع سے. اس سے زیادہ میں نے نہیں کہنا. میں 2 ٹوک انداز میں سب کو بتا رہا ہوں کہ دس واز اے فالس فیبریکیٹڈ بیسڈ آن لائز، جھوٹوں پر مبنی ایک پروپیگنڈا پھیلایا گیا. میں اس سے بات زیادہ نہیں، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. نمبر 2، دیکھیں چودھری صاحب، گزارش سنیں، یہ پارٹیاں 13 عمران خان سے الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا باپ بھی تیار نہیں ہے. وہ جو بھیجنا چاہتے ہیں وہاں سے جلسے کریں، بیانیہ تیار کریں. بیانیہ کیا تیار کرنا ہے؟ عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی، نہیں لی گئی. اس کو زہر دینے کا پروگرام تھا. میں نے جا کے اسے کہا کہ آپ کو پوائزننگ ہوگی، آپ کو سنو پوائزننگ ہوگی، آپ کی جان. یہ پارٹیاں عوام عمران خان کے خلاف جو یہ قدم اٹھاتے ہیں اس کے حق میں چلا جاتا ہے. جو قدم یہ اٹھاتے ہیں ان کے الٹا گلے پڑے. یہ الیکشن میں نہیں جا رہے جی، یہ سرنڈر کیے بیٹھے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو فارغ کرو. ان کا ایک نکاتی پروگرام ہے، ایک نکاتی ایجنڈا ہے، مائنس عمران، وداؤٹ عمران الیکشن نہیں ہوگا. اور عمران خان کی تصویر بھی جہاں لگی ہوگی لوگ وہاں ووٹ دیں گے. اور ان کی بے وقوفیوں سے وہ زیادہ مقبول ہوا ہے اور اس کی قبولیت زیادہ ہوئی ہے. جی صاحب. شیخ صاحب، اب لوگ یہ کہتے ہیں آپ کے مخالف، ہم سمجھتے ہیں کہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. آج نہیں کل الیکشن تو کرانی ہی ہے، تو اس میں کون جیتے گا؟ وہ شیر چیز اور لیڈ بائی عمران خان. اس میں ہمیں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، روز روشن کی طرح یہ بات طے. لیکن آپ کے مخالف اور ان کے بغل بچے اور ان کے ڈڈورچی اور تبلچی، وہ عمران خان یہ بھی کیا وہ بھی کیا، سارا کر لیا. ان کو نہ الیکشن ملے اور اپنی حکومتوں سے بھی چلے گئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو حکمت عملی ہے وہ ناکام ہو گئی ہے.
یا آپ کے پاس ابھی آپ کے ترکش میں کافی کچھ ہے؟ شوئی صاحب بہت زبردست حکمت عملی ہے. بعض لوگ وزیر میری طرح کے جھنڈے سے لٹکے رہتے ہیں, 16 دفعہ وزیر رہتے ہیں, پھر بھی میرے جیسے لوگوں کا دل نہیں بھرتا, چاہتے ہیں کہ ہمارا جھنڈا لٹکا رہے. یہ نہیں پتا کہ عوام نکلے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ شیخ رشید ہے, یہ گنڈا سنگھ ہے, یہ جیرا بلیڈ ہے یا زورا ٹوکا ہے. وہ کہے گا میرے گھر میں بھوک ہے, میرے پاس بل کے دینے کے لیے پیسے نہیں. ان کے ساتھ جو ہونا ہے, ان حکمرانوں کے ساتھ, ان کے عشرے عشیر کو بھی نہیں سمجھ. میں نے آج پریس کانفرنس میں یہ کہا, تمام اداروں سے اپیل کیا, خدا کے لیے اس ملک کو بچا لو. ان چوروں سے لوگ نفرت انتہائی درجے پہ پہنچ چکی ہے. گرفتاری میں نے عبدل سمد باچا خان کو میں کئی دفعہ ظہور کے پاس کہتا تھا, کیا تم روز جیل چلے جاتے ہو؟ وہ کہتا جیل میں بڑا سکون ہے. کیا بتائیں قوم کو کہ عبدل چکزئی نے اس ملک میں, لوگ تو نیلسن منڈیلا کی بات کرتے ہیں نا, آپ اس کی سیاست سے اختلاف کریں. کتنی جیل کاٹی ہے. ہمیں 7 سال ماں کے جنازے چھوڑ کر قید ہوئی ہے. ماں کا جنازہ پڑا تو 7 سال قید کلاشن کو پہ ہوئی ہے. سنگل کالم خبر لگی ہے. آج فواد چودھری چلا لاہور سے, ہر چوک میں فواد چودھری ہو رہی ہے, اس لیے کہ لوگ اس حکومت کے ہر قدم کو مسترد کر رہے ہیں. الیکشن کروا لیں, الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں, ورنہ خانہ جنگی کے لیے تیار ہو جائیں. اپریل مارچ اپریل یہ تیار ہو جائیں. ان کی ایسی ٹھکائی ہونی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت عوام پہ قابو نہیں پاتا. اچھا شیخ صاحب, محسن نقوی صاحب, الیکشن میں بیٹھ جاؤ, ورنہ مارچ اپریل میں جو لوگوں کے گھروں میں قیامت ہے وہ تم پر قیامت ڈھا دیں گے, کیونکہ تم نے اس سارے ملک میں ایک ہنستی کھیلتی حکومت کو, اور اس کا سب سے بڑا محرک جو تھا آصف زرداری, نواز شریف کیا سمجھتا ہے کہ یہ محسن نقوی اس کی جیب کی گھڑی ہے یا ہاتھ کی چھڑی ہے؟ یہ آصف زرداری ٹبی گیا ہے. میرے پاس جب اس کی ماں باپ حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس کی اوقات کیا ہے؟ کیوں سارے لوگ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں؟ دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس. اس کے پیچھے وہ مکروہ گندا پراگندا چہرہ ہے جو اس ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے, اور عوام نے اس ملک کو بچانا ہے. فوج بھی ہماری ہے, شیخ صاحب یہ بتائیے گا, عوام بھی ہمارے ہیں. چوروں اور ڈاکوؤں کو سرے عام ہم نے بے نقاب کرنا ہے آئین اور قانون کے دائرے میں. شیخ صاحب محسن نقوی کا مشن کیا ہے؟ محسن نقوی کے ذریعے آپ کے زرداری صاحب کیا کروانا چاہ رہے ہیں؟ کا شوربہ, اس کا مشن وہی ہے, اس کا مشن وہی ہے جو ماسٹر وائس ہے. اس کا مشن وہی ہے جو آصف زرداری کی ساری بارگیننگ اور جتنی ڈیلنگ, میں ایک دن عدالت میں جا کے قرآن پہ حلف دوں گا کہ یہ ساری ڈیلنگ اس شخص نے کروائی, پیسوں کا لین دین. میں کہیں سے نکل رہا تھا, یہ داخل ہو رہے تھے, یہ بتا دوں گا تو پھر ادارے میرے خلاف ہوں گے کہ یہ کیا بات کر گیا ہے. یہ خرید و فروخت کی وہ منڈی ہے, یہ سیاسی ہے, یہ پاکستان کی کرسٹائن کیلریں ہیں. اس ملک کے حکمران کہتے ہیں کہ ہم سیاسی کمائی قربان, اور تمہاری کمائی کیا ہے؟ تم سے بہتر کمائی ان لوگوں کی ہے جو گھنگرو پہن کر کمائی لیتے ہیں. تمہارے تو گندے کپڑے سوکھنے کے لیے تیار نہیں. ملک ڈوب رہا ہے, آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں. محب وطن لوگوں کو فکر ہے, کہیں ہم سے کوئی کہہ نہ دے کہ احساسوں پہ آ کے بات کرو. ہم یہ مریں گے پاکستان کے لیے, اسلام کے لیے, کالا کالا رسول اللہ کے لیے. ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو بے نقاب کر کے مریں گے. شیخ صاحب, آج آپ نے خان صاحب کی پریس کانفرنس سنی, ایک جو آئی ایم ایف کے حوالے سے انہوں نے بات کی جو کہ بڑی خوفناک ہے, تشویشناک ہے, کہ آئی ایم ایف جس طرح ہمارے گرد شکنجا جو تنگ کر رہا ہے, سری لنکا کی مثال دی انہوں نے, ایجپٹ کی مثال دی, کہ سارا کا سارا اثر پھر فوج کے اوپر آئے گا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں گھومن صاحب, میں آپ کو عرض کروں, سری لنکا تو گجرانوالا سے بھی چھوٹا ہے, شیخو پورا جتنا ہوگا, لاہور کے آدھے لاہور کے برابر نہیں ہے. یہ 24 کروڑ کا اٹامک ملک ہے. آئی ایم ایف ان کو نہیں کچھ دے رہا. انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں خیرات کی جو ہے کہ خیرات منع ہے, اس لیے کہ یہ, میں اگر یہ بیان غلط ہوں تو گھومن صاحب کل بلا لیں اس کو, اسحاق ڈار کو. میں اس کو بار بار منشی کہتا رہا. ہم نے پیمنٹ کی مشرف کے دور میں کہ ٹیمپرنگ کر کے اس نے کاغذات ڈار صاحب نے دیے تھے. یہ سارے وہ سیاسی طوائفیں ہیں
جو پیسہ انہوں نے حاصل کیا یہ خاص لوگوں کے ایجنٹ ہیں. یہ ملک کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے, فراڈ ہو رہا ہے. پاکستانی فوج کا امیج عظیم ہے, عظیم رہنا چاہیے. جو اس امیج کو خراب کرنے کی سازش کر رہا ہے وہ ملک دشمن ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے. چوہدری صاحب نہیں تو اب شیخ شیع صاحب اگلا لایا عمل کب تک دے دیں گے خان صاحب؟ ضرورت ہی نہیں ہے. ان کا ہر روز نیا چودھری صاحب طلوع ہوتا ہے. ہر روز نیا طلوع ہوتا ہے چودھری صاحب. ان کی وہ ان کے میں آپ کے پروگرام میں یہ میں نے مے فیئر میں بھی 5 دن لندن گیا. میں نے مے فیئر اس کے گھر کے سامنے پریس کانفرنس کی اور اسے کہا کہ تم تقسیم ہو چکے ہو اقتدار کے بھوکو. تم نے اقتدار کا جمعہ بازار لگایا, سازش کر کے اقتدار میں آئے. اب بیانیہ بناؤ. مجھے تو ڈر ہے کہ اس کا بیانیہ جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے لوگوں کو, کیونکہ یہ دیر سے سوچتے ہیں ہمارے پاس لوگ. وہ ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے کہ ان کی طرف بھی کوئی رجوع کرے, ورنہ تو وہ چینل جس پر ان کا چہرہ نظر آتا ہے اس کی ریٹنگ ایک دم 0 ہو جاتی ہے. میرے پاس مشین ہے, میں ریٹنگ دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں نے اپنے گھر میں لال ویلی میں مشین لگائی ہے. جب یہ اے آر وائی کوئی کسی کو سونا تو نہیں دے رہی, بول کسی کو سونا تو نہیں دے رہا, صرف لوگ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جذبات کی ترجمانی ہوتی ہے. اور یہ جس چینل پہ جاتے ہیں لوگ ایک دم ان کے پاس, لوگوں کے پاس 2 چیزیں ہیں, ایک ٹیلی ویژن کا ریموٹ اور دوسرے کا ان کی جیب میں ٹیلی فون ہے. یہ ٹیلی فون بھی کلاشنکوف سے کم نہیں ہے. وہ ان کو پہچان کے ہیں, انہوں نے ان کو مارک کر دیا ہے, یہ ان کے نشانے پہ ہیں. ان 13 سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہو جائیں, ان کی سیاسی قبرستان بننے کو کوئی نہیں بچا سکتا. اچھا شیخ صاحب, نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بتائیے گا. اور دوسرا یہ جو کوئی نہیں آ رہا نواز شریف, وہ بے وقوف ہے. پہلے معافی مانگ کے سعودی عرب گیا, وہ بھیجے گا یہیں. دیکھیں نواز شریف کے کیا پاؤں میں مہندی لگی ہے گھومن صاحب جو آنے جانے کے قابل نہیں ہے. اب میں تو وزیر داخلہ نہیں ہوں نا, اس کا بھائی وزیر اعظم ہے. رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ آئے, دیکھے عوام کے جذبات. اور مجھے تو ڈر ہے, میں اس نظام کو خطرے میں دیکھ رہا ہوں. میرے منہ میں خاک. اللہ کرے جو میری سوچ ہے اور جو میں گراؤنڈ پر دیکھ رہا ہوں وہ غلط ثابت ہو. میں سب لوگوں پہ ٹوکرا پڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. جس نے حرام کھایا ہے, جس نے ملک کو لوٹا ہے, بے شک قانون بنا لیں. میری آج کی ریکارڈنگ یاد رکھیں, یہ جیلوں میں ہوں گے, ان قریب ہوں گے. مارچ اپریل کٹی کٹا نکلے گا اور اس ملک میں یہ اپنے کیے کی سزا پائیں گے. جی شیخ صاحب. جی چوہدری صاحب. شیخ صاحب میں نے پہلے تو ایک بڑی خبر دی ہے کہ یہ جو اپنے ناپاک سیاسی عزائم کے لیے فوج کا مقدس نام اور کندھا استعمال کر رہے تھے, اس کو تو آپ رول آؤٹ کر دیں. وہ میں 2 ٹوک اس کی بات کر چکا ہوں. دوسرا ایک اور نمونہ ہے, میں نام ابھی نہیں لے رہا, وہ ایک ویڈیو میں کہ جی ان کے ساتھ گئے تو ان کے ساتھ گئے, تو وہ ان کے ساتھ نہیں گئے تھے. باقی آپ خود اس کے اندازہ سر آپ کو اس کو لفٹ نہ کریں. ہے میں ابھی عمران خان کو کہوں گا کہ اس کی اوقات کیا ہے, آپ کیوں اس کو اہمیت دے رہے ہیں محسن نقوی کو. اس کا نچلا پھنسے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے پلگوں میں کچرا پھینسا ہوا ہے, اس کا انجن جو ہے دھواں دیتا ہے. یہ علت کا مارا شخص کیا اس 60 صوبے میں کیا حل 2 بندوں کو 4 کو گرفتار کر کے 7 دن کی یا 15 دن کی گرفتاری سے کیا ہوتا ہے جی. ہم نے جوانی کے 7 سال 1 سال کاٹے ہیں, یہ 7 دن کی گرفتاری کیا کر سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی. ان کے منہ پہ کالک ہے, یہ ملی جا رہی ہے. عوام کی سوچ مختلف ہے, جو یہ کر رہے ہیں ان سے گلے پڑ رہا ہے. بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور آپ نے ہمارے ساتھ ناراض نہیں ہونا. ناظرین اسٹے ود اس, پروگرام کے اوپر بات جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ناظرین, سیاست کے اندر سیاستدان جب کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں, کوئی تقریر کرتے ہیں, ہیٹ آف دا مومنٹ کے اندر کچھ آف دا کف ریمارکس ان سے نکل جاتے ہیں. یہ پاکستان کی سیاست میں نہیں, پوری دنیا کی سیاست میں ایسے ہوتا ہے. اگر امریکہ کے اندر جب الیکشن ہو تو آپ دیکھیں, برطانیہ, یورپ کے کسی ملک کے اندر سیاستدان ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی لگاتے ہیں. سیاست کا یہ حصہ ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جب سیاستدان جگہ بدلتے ہیں, حکومت سے اپوزیشن میں جاتے ہیں, تو پھر ان کے جو معیار ہیں وہ بالکل بدل جاتے ہیں.
آج محترم عطا تارڑ صاحب نے جس طرح بھرپور انداز سے ایک پریس کانفرنس کی، جس انداز سے انہوں نے مدعا بیان کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے گرفتار کرنا محترم فواد چودھری صاحب کو بڑا ضروری تھا؟ سنیں ذرا۔ فواد چودھری نے جس آئینی ادارے کے سربراہ کو تھریٹ کیا ہے، اس کے ممبرز کو تھریٹ کیا ہے، ان کے خاندانوں کو تھریٹ کیا ہے، اس کی غیر مشروط معافی مانگنی ہوگی۔ فواد چودھری نے ایک جرم کیا ہے، ایک غیر قانونی حرکت کی ہے، قانون کے مطابق پرچہ دیا گیا ہے، قانون کے مطابق عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اور ناظرین، یہ جو آج دفعات لگی ہیں اس پرچے کے اندر 124 125، یہ دفعات جو ان کے لیڈران جب پریس کانفرنس کیا کرتے تھے ان کے خلاف بھی اس طرح کی دفعات مختلف کیسز کے اندر لگی تھی۔ میڈیا نے اس وقت بھی یہ ریجیکٹ کیا تھا کہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے، سیاستدان سیاست بازی کریں، یہ مقدمے بازی مت کریں۔ لیکن جو آج عطا تارڑ صاحب نے بتایا نا کہ اب آگے کیا کرنا ہے، انہوں نے لمبا چوڑا پلان ہے لگتا ہے ان کا۔ ہم نے بھی انویسٹیگیشن کرنی ہے، پولیس کا ایک پرچہ ہے، اس میں جسمانی ریمانڈ لیں گے، برآمدگی کریں گے، جس ٹیلی فون کے اندر اس کی ریکارڈنگز ہیں، جو عمران خان صاحب کی طرف سے اس کو ہدایات آتی ہیں، یہ سارے معاملات ہوں گے۔ فواد چودھری کو اسلام آباد پہنچایا جائے گا۔ ایک مت بن گئی ہے کہ تحریک انصاف والے جیل نہیں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے؟ فواد چودھری کو اوپر سے اترا فرشتہ نہیں ہے، کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے۔ اس ملک میں پرچے ہوتے ہیں، قانون کے مطابق ہوتے ہیں، ان پرچوں کو بھگتنا پڑتا ہے، قانون کے مطابق عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ پرچہ درج ہو اور پرچہ درج ہوتی خارج ہو جائے۔ اس کے خلاف سٹینڈ لیں گے اور پورا سٹینڈ لیں گے، بھرپور سٹینڈ لیں گے۔ اچھا ناظرین، اب آپ کی یاد دہانی کے لیے اور ہمارے جو نون لیگ کے لیڈران ہیں ان کی یاد دہانی کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ تھوڑا سا ہم پیچھے جاتے ہیں، زیادہ کوئی 3-4 دہائیوں پیچھے نہیں جاتے، کہ ان کے بیانات آپ کو سنواتے ہیں کہ تب یہ کیا کہا کرتے تھے۔ ظاہر ہے اس وقت وہ اپوزیشن کے اندر تھے، ان کو غصہ آتا تھا۔ سنیں ذرا۔ جو سرکاری ملازم ریڈ لائن کراس کرے گا اپنے سرکاری فرائض کے اندر، جھوٹے انتقامی مقدمات کو فالو کرے گا، چاہے وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہے، چاہے وہ پروونشل مینجمنٹ سروس، چاہے وہ پولیس سروس آف پاکستان ہے، جب یہ حکومت جائے گی تو ایک کمیشن قائم کیا جائے گا، اور وہ کمیشن ایسے افسروں سے پاکستان کی سول سروس کو پاک اور صاف کرے گا، ان کی سرکاری نوکری سے علیحدہ کیا جائے گا۔ ویسے کل جو ہے محترم فواد چودھری صاحب نے بھی یہی بات کی، آئین اور قانون کے مطابق ہم جو ہے قرار واقعہ ان کو سزا دلوائیں گے، لیکن رانا ثناءاللہ صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو وہ جس طرح وہ خاندانوں کی حد تک گئے بیوروکریٹس کے، یہ بھی آپ کو سنواتے ہیں جو آپ الزام لگ رہا ہے فواد چودھری کے اوپر۔ کل کو چیف سیکرٹری صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا، آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، کمشنر لاہور صاحب آپ نے بھی ادھر رہنا ہے، آپ نے سروس بھی کرنی ہے، اس لیے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس غیر قانونی عمل کے آگے دیوار بنتے۔ ویسے رانا صاحب نے کچھ ججز کو بھی دھمکی دی تھی کہ ان کے گھروں کا بھی، ان کے عدالتوں کا بھی گھراؤ کیا جائے گا، وہ شاید پتہ نہیں سارٹ موجود ہو، وہ بھی ہم سنوا سکتے ہیں۔ عطا تارڑ صاحب نے بھی ایف آئی اے کو دھمکی دی تھی۔ میں ایف آئی اے کو بھی کہنا چاہتا ہوں، ہمیں مجبور مت کریں کہ اگلا رخ ہمارا ایف آئی اے کی طرف ہو۔ کسی ہمارے کارکن کو ہاتھ بھی لگا یا کسی ہمارے کارکن کو ہراساں کیا گیا تو اس کا 10 گنا آپ سے حساب لیں گے۔ سیاستدان اپنے جو ووٹر سپورٹرز کا مورال ذرا اب رکھنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتے رہے ہیں۔ خاقان عباسی صاحب نے بھی اس طرح کی بات کی تھی۔ پنجاب کے چیف سیکرٹری جواد رفیق صاحب، ہوم سیکرٹری مومن آغا صاحب، کمشنر گجرانوالا سید گلزار شاہ صاحب، آر پی او گجرانوالا نذیر گاڑا صاحب، ڈی سی او گجرانوالا سہیل اشرف صاحب، سی پی او گجرانوالا سرفراز فلکی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ عمران خان کے ملازم نہیں ہیں، آپ بزدار صاحب کے ملازم نہیں ہیں، آپ حکومت پاکستان کے ملازم ہیں۔ اگر آپ عوام کا آئینی حق ان سے چھینیں گے تو کل آپ کو انتظامی معاملات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور قانونی چارہ جوئی بھی آپ کے خلاف ہوگی۔ اچھا جوئی صاحب، یہ قانونی چارہ جوئی تو ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈران کا حق ہے، جو مرضی کریں۔ یہ رول سوئچ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ سیاست اسی طرح آگے بڑھے گی یا پھر کوئی تبدیلی آئے گی ہمارے ہاں؟ نہیں تو آپ ان کے جو بیانات ہیں کل والے آج سنا کے تو ان کے خلاف کارروائی کی درخواست دے دیں، کوئی انٹرٹین نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے جو مخالف ہیں، کیونکہ یہ اب پاور میں آ گئے ہیں، تو فواد چودھری کو صبح سے یہ نہیں رات کے پچھلے پیر سے لے کے اس وقت تک ذلیل کر رہے ہیں، کبھی ادھر لے گئے کبھی ادھر لے گئے،
تو یہ ان کو واقعتاً بھگتنا چاہیے. ہم نے تو دیکھا تھا کہ ضیاء اللہ کے وقت جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو ان کے ساتھ جو ایف ایس ایف کے بندے تھے 5-6 ان کو بھی پھانسی دے دی گئی بعد میں. تو اس کے بعد بڑی دیر تک کوئی سرکاری ملازم کسی کو ڈنڈا مارنے کو بھی تیار نہیں ہوتا تھا. لیکن اب تو جو آپ نے سب کے معاف کر دیے, کیس ہی ختم, اربوں کھا گیا, بہت اچھا کیا. اسی جگہ سے جدھر یہ آپ نے کام چھوڑا تھا وہاں سے شروع کر دو. اور آج یہ مخالفوں کے ساتھ زمین تنگ کر رہے ہیں. اس وقت یہاں خبریں آ رہی ہیں میٹنگ کر رہے ہیں, پیرا ملٹری ٹروپس منگوا رہے ہیں, فوج کو طلب کر لیا ہے, پولیس کی نفری سارے صوبے سے اکٹھی کر لی ہے کہ عمران خان پر حملہ کرنا ہے, دعویٰ بولنا ہے کہ کسی طرح اس کو ختم کرنا ہے. بھائی تم نہیں ختم کر سکتے, جس کو اللہ تعالیٰ ختم نہ کرے اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تم گرفتار کرنا چاہتے ہو یہ بھی کر کے دیکھ لو, یہ بھی تمہارے گالے میں پڑے گا. صاحب میرے تو ذہن میں یہ ہے کہ وہ خان صاحب کو مشورہ دیں. خان صاحب میرے خیال میں ان کو مشورہ دیں, وہ یار مجھے کہاں آپ نے ریسٹ کر کے رکھنا ہے, میں خود ہی چلا جاتا ہوں. آپ کیوں اتنی زیادہ عوام کو تنگ کر رہے ہیں, پورے آپ نے صوبے کی پولیس تاکہ ان کا تو اور ہی آگے گراف جا رہا ہے. تو وہ کیا کرنا ہے, آپ نے جہاں پہ رکھنا ہے وہ رکھ لیں. لیکن یہ جو صبح کا ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین, دیکھیں ہم نے ہمیشہ سے جب بھی میڈیا کے اوپر بات کی ہے ایک بار پھر کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ سیاسی میدان میں کریں. انتخابات جو ہیں یہ سیاست کا میدان ہوتا ہے, وہاں پہ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم کتنے اچھے ہیں, ہم کتنے, اور ہمارا اپوننٹ کتنا برا ہے, ہم آپ کے لیے کتنے اچھے کام کر رہے ہیں. خبر بس کل بات کریں گے, یہ تصادم کرائیں گے اور یہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. جو جس جگہ بھی یا پورے ملک میں خون خرابہ ہوگا اس کے یہی لوگ جو ہم یہ کر دیں گے, ہم نے یہ پتہ کرنا ہے موبائل میں کس کا میسج آیا. تو صاحب دیکھیں اس وقت اقتدار کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں رسپانسبلٹی تو انہی کی ہوگی. ناظرین کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. حافظ.